ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي نور قلوبنا بولاية علي بن أبي طالب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد المصطفى أحمد المجتبى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فبسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال في مقام آخر بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان، عزیزان، ارجمندان توحید، فرزندان امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، حمد و ثنا ہے اس منعم حقیقی کی جس نے گوناگون نعمات کے ساتھ ہمیں زمانے کا امام عطا کیا. کائنات میں عصر حاضر میں نعمت عظمیٰ اگر ہے تو وہ وجود ذی جود یوسف زہرا امام دوران مہدی موعود علیہ السلام کا ہے، جس وجود ذی جود کے صدقہ میں یہ زمین و آسمان باقی ہیں، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں اولاد ملتی ہے، ہم نعمات سے مستفید ہوتے ہیں. یہ سب کا سب صدقہ ہے میرے آقا مولا امام زمانہ علیہ السلام کا. اگر حجت خدا ایک لمحے کے لیے زمین خدا سے اٹھ جائے، زمین و آسمان قائم نہ رہ سکیں. یہ قائم آل محمد کا صدقہ ہے کہ یہ نظام کائنات قائم ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. میں انتہائی مسرت کا احساس کر رہا ہوں کہ اس دور میں، اس نفس نفسی کے عالم میں ہم مرتبط ہیں ان ذوات مقدسہ کے ساتھ جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے. اور عظیم پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے وہ افراد لائق تحسین ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھا نہیں ہے بلکہ اپنے قلوب سے ہماری معرفت کا حصول کر کے ہماری ولا کا دم بھرا ہے. اور بالاخص میرے آخری بیٹے قائم آل محمد کے انتظار میں اپنی زندگیوں کی گھڑیوں کو گزارا ہے. وہ میری امت کے افراد لائق تحسین ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ مشتاقان نور کی طرف سے یہ پرمغز تربیتی، روحانی، اخلاقی اور اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام امام زمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ہدیہ اور نذرانہ عقیدت ہے، اور یقیناً یہ امام زمانہ علیہ السلام کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ اور وسیلہ قرار پائے گا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے۔ یقیناً امام علیہ السلام ایسے پروگرام کی خواہش کرتے ہیں۔ میرے آقا اور مولا کی یہی تمنا ہے، میرے آقا اور مولا کی یہی تمنا اور آرزو ہے کہ میرے ظہور کے لیے زمینہ ہموار کیا جائے، اور زمینیں ہموار کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ امام علیہ السلام کے ساتھ مؤمنین مرتبط ہو جائیں۔ ایک مرتبہ آپ شاید سو رہے ہیں، جشن، ابھی میرے برادر عزیز فرما رہے تھے کہ آپ جشن منائیں۔ جشن منانا اور ہوتا ہے اور جشن سننا اور ہوتا ہے۔ ذرا بیدار ہو کر جشن کا ماحول منائیے۔ پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، اصحاب کا جمع غفیر ہے، بوڑھے بوڑھے صحابہ تشریف فرما ہے، اور وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق نبی نے ایک ایسا کلمہ ارشاد فرمایا، سارے بوڑھے پریشان ہو گئے۔ توجہ ہے آپ سب؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف جنت میں نہیں جائے گا۔ بزرگان، سفید ریش، ناتواں و کمزور، عصا کا سہارا لے کر چلنے والے پریشان ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہوں، کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، یہ بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا جو ذخیرہ ہے، اللہ کا جو باقی ماندہ ہے، اللہ نے جس ہستی کو چھپا کے رکھا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، وہ تیرے لیے بہترین ذات راہ ہے، وہ تیری زندگی کی نجات کا ضامن ہے۔ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ میں اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، جس طرح جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا اس وقت تک میرے امام کا ظہور نہیں ہو جائے گا جب تک ہر شخص مومن نہیں بن جائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، برائے خوشنودی فرزند زہرا مولا صاحب الزمان بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اللہ کا بقیہ، اللہ کا وہ ذخیرہ، اللہ کی وہ حجت کس کے لیے خیر ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، جو منزل ایمان پہ فائز ہے، جو مومن کہلوانے کا سزاوار اور حقدار ہے، اس کے لیے امام زمانہ خیر ہے، اللہ کا بقیہ۔ یعنی امام کے ظہور کے لیے مومن ہونا شرط ہے۔ اور مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، غیب پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، وہ مومن ہوتے ہیں۔ اگر امام کا ظہور چاہیے، امام کی معیت چاہیے، امام کے ناصران میں شمولیت چاہیے، تو اپنے آپ کو منزل ایمان پہ فائز کیجیے، اپنے آپ اس دائرے میں داخل کیجیے جو دائرہ ایمان ہے، جو دائرہ مومنین ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ جب تک مومن نہیں بنے گا اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ میں یہاں ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک گروہ ہے جو امام کا منتظر ہے، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے کہ امام اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک بد اعمالیاں، بد کرداریاں، بد تہذیبیاں عروج پہ نہیں
پہنچ جائیں گی. لہٰذا اگر امام کا ظہور چاہتے ہیں تو گناہ زیادہ کرو تاکہ امام کا جلدی ظہور ہو جائے. یہ شبہ ہے، اس کا ازالہ کرنا ہے. یہ ایک بدعت ہے، یہ فکر باطل ہے، یہ طاغوت اور سامراج کا پلان تو ہو سکتا ہے، اس کا مومنین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کنتم مؤمنین، اللہ نے یہ نص قرآن ہے، آیت قرآن ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. ان کے لیے خیر ہے جو صاحب ایمان. اس لیے آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے، بندہ چونکہ جشن امام زمان ہے، بندہ ہر حال میں ایکٹیو چاہیے. اس قوم شیعہ کو اللہ کا سلیکٹیو چاہیے. توجہ ہے آپ سب کی؟ کیونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جو بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ امام نہیں ہوتا. وہ کرسی اقتدار کا دل دادا تو ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا حریص اور لالچی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. بندہ ہر حال میں ایکٹیو چاہیے. اس قوم شیعہ کو اللہ کا سلیکٹیو چاہیے. ارے سقیفہ کے ڈیفالٹروں سے احتساب لینے کے لیے ہمیں تو مہدی سا چیف ایگزیکٹو چاہیے. نعرہ حیدری. ہمیں رہبر رہنما امام مہدی علیہ السلام چاہیے، یوسف زہرا چاہیے، نبی مکرم کا آخری عزیز بیٹا چاہیے. اور میں عرض کروں، قائم آل محمد جس نام نامی اسم گرامی پہ اس بارگاہ کا نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے، قائم آل محمد. میں سلام پیش کرتا ہوں ان اذہان پہ جنہوں نے یہ نام سلیکٹ کیا، جنہوں نے یہ نام رکھا، اور واقعاً وہ قابل تحسین ہیں جنہوں نے یہ نام رکھا. قائم آل محمد، یہ زمانہ قائم آل محمد کا ہے، یہ عصر قائم آل محمد کا ہے. ہماری جوانیاں قائم آل محمد کی ہیں، ہماری توانائیاں قائم آل محمد کی ہیں. ہماری عبادات اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو وہ قائم آل محمد کے صدقے میں ہوگی. اگر ہماری زحمات قبول ہوگی تو قائم آل محمد کے صدقے میں ہوگی. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. انتظار امام زمان علیہ السلام میں ہماری اہم ترین جو ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ذمہ داری کا نام اصلاح نفس ہے. سب سے پہلی ذمہ داری کا نام اصلاح نفس ہے. اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو منزل روحانیت پہ فائز کرنا، کمال کی منزل پہ فائز ہونا، اپنے آپ کو ان اعمال صالحہ سے مزین اور مرصع کرنا جو خوشنودی امام زمانہ کا ذریعہ قرار پاتا. اصلاح نفس، اپنے آپ کو درست کیجیے. اور جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے، تو زمانہ خود بخود اصلاح لیتا جائے گا. زمانہ خود بخود اصلاح پسند ہو جائے گا. ایک سید جمال الدین افغانی جو ہمارے مکتب کے بہترین فقیہ، مرجع، عالم ربانی، وہ اپنی اصلاح، اپنا محاسبہ کس انداز میں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سیرت علی ابن ابی طالب کی ایک جھلک کو اپنے اوپر مزین اور مرصع کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ کون سی سیرت کی جھلک تھی؟ ایک نور کی شعاع تھی کہ میں نے اپنے چلنے کے انداز کو اس طرح اپنایا جس طرح میرے آقا مولا امیر المومنین علیہ السلام چلا کرتے تھے. چلنے کا انداز کیسے ہے؟ نظریں جھکی ہوئی ہیں،
کے زینے عبور کر کے انسان اتر رہا ہوتا ہے اپنی منزل پہ پہنچنے کے لیے، فرمایا میں نے اس انداز کو اپنایا۔ یہ میرے آقا اور مولا امیر المومنین کا انداز تھا چلنے کا، ایک انداز معاشرے کی اصلاح کر رہا تھا، انسانیت کی اصلاح کر رہا تھا، حیا اور پردے کو عام کر رہا تھا۔ طاغوت اور سامراج نے دیکھا کہ یہ تعلیمات امیر المومنین، یہ تعلیمات قائم آل محمد دنیا تک پہنچ رہی ہے، اس سید کو اٹھائیے اور ایسے معاشرے میں جا کر پہنچائیے جہاں پہ بے حیائی کا عروج ہو، جہاں پہ بے پردگی کا عروج ہو، جہاں پہ اعمال صالحہ کو نہ بجا لایا جا رہا ہو، تاکہ یہ اپنی روش کو تبدیل کرے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ سید جمال الدین افغانی کو اس مقام پہ، اس شہر میں پہنچا دیا گیا جہاں پہ عریانی تھی، فحاشی تھی، بے پردگی، بے حیائی عروج پہ پہنچی ہوئی تھی۔ سید وہاں پہ پہنچا، اپنے اس نور ولایت علی بن ابی طالب کی جھلک کو برقرار رکھا۔ علماء بیان کرتے ہیں 6 مہینے کے مختصر ترین عرصے میں وہ شہر جو عریانی، بے فحاشی اور بے پردگی کی آماج گاہ تھی، وہاں پہ چادر اور حجاب رواج پانے لگا، وہاں پہ پردہ آنے لگا، وہاں پہ شرم و حیا آنے لگا۔ وہ سامراج، وہ طاغوت پریشان ہوا، سید کا انٹرویو لیا، کہا وہ کون سا آپ کے پاس کرشمہ ہے جس کے بل بوتے پہ آپ کہتے بھی کچھ نہیں ہیں اور معاشرہ اصلاح لے لیتا ہے، وہاں پہ فحاشی اور عریانی ختم ہو جاتی ہے۔ سید نے وہی جواب دیا، میں اپنے مولا امیر المومنین کی اس جھلک اور اس نور سے استفادہ کرتا ہوں جو میرے مولا کے چلنے کا انداز تھا۔ قائم آل محمد علیہ السلام بھی جب ظہور فرمائیں گے اس دنیا میں آ کر، سیرت امیر المؤمنین کو رواج دیں گے، سیرت امیر المؤمنین کو کا احیاء فرمائیں گے، سیرت امیر المؤمنین کو زندگیوں کا حصہ بنائیں گے، اور اس وقت ہوں گے سارے کے سارے مومن، اللہ کی اس حجت پہ ایمان لانے والے، ساتھ دینے والے، نصرت کرنے والے، امام کے ساتھی۔ سب سے پہلا کام جو غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہمارے لیے ضروری ہے وہ اصلاح نفس، اپنے آپ کی اصلاح کرنا، محاسبہ نفس۔ ابھی آپ سن رہے تھے مشتاقان نور کی ایک بہترین پیشکش جو نور ڈیری کے نام سے ہے، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا ہے، اور چند سال پہلے ایک برادر نے مجھے تحفہ دیا تھا نور ڈیری کا، اور وہ فقط ایک ڈائری نہیں ہے، وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ایک بہترین ایام کا بہترین رہنما ہے وہ ڈائری۔ آپ اس کو لیں، اس کو دیکھیں، اس کے مطابق امام کے غیبت میں انتظار فرمائیں اس انداز میں جیسے نور کی شعاع وہاں سے مل رہی ہے۔ پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں کتنا انقلاب آتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ سب سے پہلی ذمہ داری اصلاح نفس، اپنا محاسبہ نفس، اپنا تزکیہ۔ دوسری ذمہ داری جو غیبت امام زمان علیہ السلام نے ہے، توجہ ہے آپ سب کی، دوسری ذمہ داری ہے اصلاح سماج، معاشرے کی اصلاح، اپنے خاندان کی اصلاح، اپنے قبیلے کی اصلاح، اپنی قوم اور ملت کی اصلاح، اپنے مسلک اور مکتب کی اصلاح۔ چونکہ بہت ساری خرابیاں طاغوت اور سامراج کی طرف سے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ان باطل دخیل شدہ بدعات کی بیخکنی کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا، سماج کو حقائق کی طرف متوجہ کرنا، یہ زمانہ امام غیبت علیہ السلام میں ہم پر واجب اور لازم ہے کہ ہم اپنے سماج کی
اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی تطہیر کریں، اس کو پاک و پاکیزہ بنائیں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی زحمات کو تمام کر رہا ہوں۔ تیسری جو ذمہ داری ہے غیبت امام زمان علیہ السلام میں، وہ ہے واعظین، ذاکرین، خطیبین اور اہل منبر جو اس منبر حسین پہ آتے ہیں، ان کی اصلاح غیبت امام زمانہ میں۔ کہ اس منبر پہ آنے کے لائق کون ہے، سزاوار کون ہے، کون ہے جو اس منبر پہ آ کر گفتگو کر سکتا ہے، لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے، ایک میسج پہنچا سکتا ہے، وہ حقیقی خطیب وہی ہوگا جو آیات قرآنی کے سائے میں قائم آل محمد کی ذمہ داریوں کو بیان کرے گا، ان کے ناصران کی ذمہ داریوں کو بیان کرے گا۔ سب سے اہم ترین ذمہ داری عصر حاضر میں قائم آل محمد علیہ السلام کا تعارف ہے، اور وہ تعارف کس انداز میں کرایا جا رہا ہے؟ اہل منبر کس انداز میں قائم آل محمد علیہ السلام کیا تعارف کروا رہے ہیں؟ یہ اہل منبر کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر اہل منبر، ہر خطیب، ہر واعظ، ہر ذاکر جو منبر پہ آئے، وہ عہد و پیمان کر کے آئے کہ میں تعلیمات قائم آل محمد کو بیان کروں گا، میں خوشنودی امام زمانہ کا حصول کروں گا، میں لوگوں کو امام زمانہ کے قریب کرنے کی سعی جمیلہ کروں گا۔ اگر ہم نے واعظین کی تطہیر نہ کی، واعظین نے اگر اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا، تو امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور تاخیر میں جائے گا۔ امام کے ظہور میں تعجیل کب ہوگی؟ جب ہم اپنا محاسبہ نفس کریں گے، سماج کی اصلاح کریں گے اور منبر کی تطہیر کریں گے۔ کون جو قائم آل محمد کا قرب چاہتا ہے؟ کون ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے قریب آنا چاہتا ہے؟ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے، دعائے احد، زیارت جامع کبیرہ، زیارت عاشورہ امام کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ ایسی نور کی شعائیں ہیں، یہ ایسی روحانیت کے نسخہ جات ہیں جن کی تلاوت سے، دل کی گہرائیوں سے ان زیارات کو اور ان دعا و مناجات کو پڑھنے سے انسان کا قلب امام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ قلب کا زنگ ہٹ جاتا ہے، قرب امام اس تلاوت کرنے والے کو نصیب ہوتا ہے، اور جب قرب امام کی طرف دل قلب منقلب ہوتا ہے، توفیقات ایزدی کا نزول ہوتا ہے، پھر توفیقات پروردگار شامل حال ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے دسترخوان کو پاکیزہ کیجیے۔ دسترخوان، ہم ہر وقت امام کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں، امام کو بلا رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، آہو پکا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا، اپنے گریبان میں جھانکا، کیا میرا دسترخوان اس قابل ہے کہ میرا آقا اور مولا اس کی زینت بنے؟ وہ دسترخوان اس قابل ہے، وہ تطہیر شدہ ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ مزکہ و مخمس ہے؟ جس دسترخوان پہ میں اپنے آقا اور مولا کو بلا رہا ہوں، اگر وہ اس قابل ہے تو میں امام کو بلاؤں، میں حق رکھتا ہوں امام کو پکاروں، امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کروں، امام کی سلامتی کی دعا کرنا۔ یہ مومنین کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اور علماء ربانیین فرماتے ہیں، اس عصر غیبت میں امام کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیے۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ ایک عمل، چھوٹا سا عمل، ہر روز نماز فریضہ کے بعد جہاں آپ بہت ساری تعقیبات کرتے ہیں، اعمال صالح کو بجا لاتے ہیں، حسب توفیق صدقہ نکالیے بانیت سلامتی امام زمان۔ نیت کیا ہونا چاہیے؟ سلامتی امام زمان۔ کم از کم حد اقل جو آپ کی توفیق ہے
بھلا وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، پروردگار کی آواز آتی ہے تو میری حجت کی سلامتی چاہتا ہے، اب گھبرا نہیں، اب تیری سلامتی جانے اور میں اللہ جانے۔ جو سلامتی امام زمانہ چاہتا ہے اللہ اس کی سلامتی چاہتا ہے۔ سلامتی امام زمانہ کے لیے اور دعائے سلامتی امام زمانہ، اپنی نمازوں کے دعائے قنوت میں بھی اس کو روایت دیجیے، کم از کم حد اقل 5 نمازوں میں سے 1 نماز میں، اور بالاخص صبح کی نماز میں، نماز کے دعائے قنوت میں دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کیجیے۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پھر دیکھیے اس نماز کا لطف کتنا ہے، اس نماز میں خضوع و خشوع کتنا آتا ہے، اس میں روحانیت کتنی آتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تب ہوگی نماز اس منزل پہ فائز کہ ہر فحش اور ہر برائی سے آپ کو روک ڈالے، وہ آپ کے لیے ایک رکاوٹ بن جائے، گناہ کی رغبت کو ختم کر دے، نیکی کی طرف راغب کر دے۔ وہ روحانیت والی نماز، وہ خضوع و خشوع والی نماز، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ارتباط والی نماز۔ پیغمبر مکرم نے ارشاد فرمایا افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل یہ ہے کہ وہ زمانے کے امام کے ظہور کا انتظار کرے، اور اس غیبت امام زمانہ میں قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مرتبط ہونے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے اور امام کے ظہور کے لیے پھر دعا کرے۔ آئیے آپ کی زحمات کو تمام کرتے ہیں، مل کر اپنے مولا و آقا کو پکارتے ہیں، چونکہ دنیا پرآشوب ہے اور یہ دنیا ظلم کی چکی میں پس رہی ہے۔ مستضعفین جہاں، مظلومین جہاں، چاہے وہ کشمیر میں ہوں، فلسطین میں ہوں، یمن میں ہوں یا کائنات کے کسی کونے میں ہوں، وہ چاہتے ہیں امام کا ظہور ہو جائے، امام ہماری مدد فرمائیں۔ آئیے امام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، سب مل کر کہیے یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث۔ اے مولا، اے یوسف زہرا، ہماری آنکھیں کائنات کی ہر چیز کو دیکھتی ہیں لیکن تیری زیارت سے محروم ہیں۔ مولا اب دیر نہ لائیے، جلدی تشریف لائیے، اپنے دیدار سے ہمیں مشرف فرمائیے۔ سب مل کر کہیے یا مولانا یا صاحب الزمان العجل العجل العجل، یا مولانا یا صاحب الزمان العجل العجل العجل، یا مولانا یا صاحب الزمان العجل العجل العجل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اور
دوسری مرتبہ اپنے آقا اور مولا کی سلامتی کی دعا سے اپنی زبانوں کو معطر کیجئے، اپنے قلوب کو روحانیت بخشیے، اپنے قلب کے زنگ کو اتاریے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين